السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، فاطر السماوات والارضین، ثم الصلاة علی رسولہ الکریم جد الحسن والحسین، مولانا و مولا الثقلین بالقاسم محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین المحجلین، واللعنۃ علی اعدائہم اجمعین، وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم، من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ الحکیم وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اوصیکم بتقوی اللہ نظم امرکم، اپنے آپ کو اور حاضر مجلس کو تقوی اور پرہیزگاری کی وصیت کے ساتھ۔ آج 9 ربیع الثانی کا دن ہے کہ جو دن درمیانہ دن ہے امام حسن عسکری کی ولادت کی 2 تاریخوں کے۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ بر صغیر میں جو علماء نے معتبر تاریخ کو تسلیم کیا، امام حسن عسکری کی ولادت کے سلسلے میں 10 ربیع الثانی ہے، جو آج رات کو آئے گی اور کل کا دن ہے۔ اور اس کا سبب یہ ہے کہ کفے میں اور ساتھ ساتھ شیخ صدوق نے بحر الانوار میں جو روایت لکھی ہے اس میں 10 سے شروع کیا ہے، بعد میں 8 کو نیچے لکھا ہے۔ تو یہ خود ایک دلیل ہے کہ جس کو زیادہ اولویت دی گئی ہے، اس کا مطلب اس پہ زیادہ اعتبار کیا گیا ہے، اور اسی اعتبار سے جہان تشیع میں زمانے قدیم سے اس دن جشن کیا جاتا ہے اور کیا جاتا رہے گا۔ اور اس کی دلیل میں آپ خدمت دی تھی کہ ہمارے پاس اس کے لیے جو ریکمنڈیشن ہے کہ اگر کوئی نئی شے آئے، کوئی نئی چیز آئے، تو آپ کس اصول پہ اسے لیں گے یا ترک کریں گے۔ تو آیت اللہ سیستانی نے کہا کہ ہمارے جو رسوم عزاداری ہے یا جو محفلیں برگزار کرنے کا طریقہ ہے وہ ہمارے اجداد سے چلا رہا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں جو اجداد نے کیا وہ کرتے رہو، وہی تمہارے لیے مجزی ہے، کافی ہے۔ کیونکہ ہمارے ہاں 10 کو مدتوں سے جشن ہی ہوتا تھا، اس لیے آج بھی ہم جشن ہی مناتے ہیں، اور اپنی نسل کو یہ وصیت کر کے جائیں گے کہ وہ بھی اسی کو عمل میں رکھیں، کیونکہ یہ ہمارے اجداد کا عطیہ ہے جو امام زمانہ تک جاری و ساری رہنا چاہیے۔ تو یہ ایک پیغام ہے کہ جو پوری دنیا میں سنا جاتا ہے، ان کے کام آتا ہے۔ اور یہ ہمارے دوستوں میں نے بہت سے بات کی، تو میں نے 8 کو جب کال کیا ان کو تبریک دور کہ ہمارے تو 10 کو مناتے ہیں۔ تو ہندوستان میں، پاکستان میں، بر صغیر میں زیادہ تر جگہوں پر اسے 10 ہی کو منایا جاتا ہے، جو آج کی شب اسی مناسبت سے علامت مومن امام حسن عسکری کے احادیث فرمائش میں اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ میں اس لیے کہ امام کو پہچاننا، ان کی محبت، ان کی معرفت، ان کی اطاعت، ان کی ولایت کو تسلیم کرنا، ان کی ہر اعتبار سے مدد اور اعانت، اس کے بعد ان کی زیارت، ان پہ درود و سلام بھیجنا، ان کا احترام، ان کے دوستوں سے دوستی، ان کے دشمنوں سے دشمنی، یہ سب ہمارے اوپر ایک فرائض ہے جو امامت کے سلسلے میں بیان کیے گئے ہیں، اور اسی سے ہم ائمہ طاہرین کی عظمت اور ان کی اہمیت کو سمجھتے ہیں۔ امام حسن عسکری کی ولادت کی تاریخ 10 ربیع الثانی اور شہادت کی تاریخ جو ہے وہ 8 ربیع الاول ہے، کہ جس کو آپ باقاعدہ مناتے ہیں، کیونکہ وہ ہمارے یہاں آخری سوگ کا دن ہوتا ہے، جس کے بعد محرم کے 2.25 مہینے کی عزاداری کو اختتام تک پہنچایا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ہمارا روٹین جو ہے عزاداری اور اس کے ساتھ ساتھ محفل و مجلس کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، کیونکہ وہ تاج پوشی امام زمانہ کا بھی دن ہے، اس اعتبار سے کہ وہ امام کی جن کی امامت آج بھی جاری ہے اور قیامت تک جاری و ساری رہے گی، اس عنوان سے عید ضحیٰ کے نام سے اس دن کو مناتے ہیں، وہ امام حسن عسکری کے شہادت کا دن گزر جانے کے بعد۔ آپ کے بہت سارے جو ہے وہ القاب ہیں، اس میں ایک لقب جو ہے وہ الخالص ہے، پیور، یہ ہر امام کے لیے ہے، لیکن آپ کے لیے خاص طور پر خالص لکھا ہے۔ الہادی جو ہدایت کرنے والے ہیں، العسکری کہ جس کے پیچھے آپ خدمت میں بارہا عرض کیا کہ عسکری سے مراد وہ فوج ہے جو امام نے اپنی انگلیوں کے درمیان دکھائی تھی، تاکہ صاحب عسکری سے انسان پہچان لے کہ دنیا جب عدل و انصاف کی تمنا میں ہوگی
تو آنے والے امام کو کمزور نہ سمجھے، بلکہ وہ دیکھے کہ جس کے پاس کائنات کے تمام ریسورسز ہیں، نہ صرف اس دنیا کے بلکہ ملائکہ کی وہ فوج ہے کہ جسے دنیا نے دیکھا نہیں ہے، اور وہ امام نے دکھائی تھی۔ اور یہ ملائکہ کی فوج سے جب اللہ رسول کی مدد کر سکتا ہے تو اپنے آخری ہادی کی مدد کیوں نہیں کرے گا؟ یہ ملٹری یا عسکری سے مراد یہ ہے۔ ذکی، پیور یا چیسٹ، الخاص پرٹیکولر، یعنی جن کو اللہ نے خاص اس مقصد کے لیے چنا ہے۔ الصامت، سائلنٹ، یہ وعلیکم السلام، السائلنٹ، یہ کیونکہ امام جس کیفیت میں تھے اس میں زیادہ تر امام خاموش رہتے تھے، اس لیے الصامت امام کا ایک لقب ہے۔ السراج، لیمپ، یہ ہر تمام جو ہے یعنی وہ چراغ جو ہدایت کا ہے، جس کے لیے خود رسول نے امام حسین کے لیے بھی کہا ہے ان الحسین مصباح الہدا، تو وہ مصباح جو ہے وہ سراج، یہاں سراج المنیر کہا گیا ہے۔ ان دونوں کا ایک تھوڑا سا فرق ہے، وہ کسی اور وقت۔ تو یہ الفاظ جو ہیں کہ انسان جب اندھیرے میں روشنی تلاش کرتا ہے تو حقیقی روشنی ایمان انہی سے میسر آتی ہے۔ اور اس کے بعد التقی، کہ جو امام حسن عسکری علیہ السلام کا بھی ایک لقب ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو امام حسن عسکری علیہ السلام سے بیان ہوئی ہیں، ایک جو خاص روایت ہے جس کو آپ نے بارہا سنا ہے، میں اسی کے اندر سے چند نکات آپ خود میں پیش کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ خاص علامتیں جو امام نے اپنی دوسری روایتوں میں نے ایک خطبے میں پڑھا ہے، وہ موجود ہے میرے پاس 2019 کے اندر، کہ امام نے قریب 20 علامتیں الگ الگ جو ہے وہ صاحبان ایمان کی بیان کی ہیں۔ تو وہ ایک الگ پورا موضوع گفتگو کر چکا ہوں، اس میں سے چند چیزیں اور چند چیزیں نہیں آپ خود میں پیش کروں تاکہ آپ اسے اپنے اذہان میں رکھیں۔ جو 5 کی جگہ وہ 10 علامتیں اس میں جو بیان کی گئی ہیں امام حسن عسکری سے، جو صاحبان ایمان کے لیے آئیڈینٹی ہے، ان کے لیے علامت ہے۔ اس میں یہ پہلی چیز ہے کہ جو صلاۃ الاحدی و خمسین، کہ سب سے پہلا یہ کہ امام کہتے ہیں کہ بلیور وہ ہے، مومن وہ ہے کہ جو 51 رکعت نماز ادا کرتا ہے۔ اس میں پیغام کیا ہے یہ آپ بارہا سنتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے میسج کیا ہے، وہ میسج کو کبھی غور نہیں کرتے، کیونکہ اس میں یہ 51 رکعت نماز امام کہہ کر یہ بتا رہے ہیں کہ نماز جو ہے صرف واجب پہ اکتفا نہیں کرتا، بلکہ اس کے ساتھ مستحب سے معاونت کرتا ہے تاکہ واجب بھی اس کی ہمیشہ پوری رہے۔ جو آدمی ایکسٹرا ٹائم دیتا ہے مطلب وہ ٹائم کا تو پابند ہے ہی، ایکسٹرا کا مطلب اب یہ دیکھیے، ایک آپ کو ایک بہت دنیاوی مثال دوں تو آپ کے سمجھ میں آ جائے گی۔ ہمارے ایک ہوتا ہے ورکر، لیٹ آنے والا اور جلدی جانے والا، ایک ہوتا ہے اوور ٹائم کرنے والا۔ امام کہتے ہیں یہ اوور ٹائم کرنے والے لوگ ہیں، جلدی بھاگ جانے والے لوگ نہیں ہیں۔ تو اوور ٹائم سے مراد کیا ہے کہ آدمی جو اوور ٹائم کر رہے ہیں وہ جاب کو اپنا پرٹیکولر ہے، زیادہ کر رہا ہے، وقت سے زیادہ اپنا وقت لگا رہا ہے، تو اوور ٹائم۔ تو ایک چیز، ایک میسج تو یہ۔ دوسرا اس کا میسج اور ہے جو آپ نے شاید کبھی غور نہیں کیا۔ دوسرا میسج اس 51 رکعت میں یہ ہے کہ یہ جو نماز مستحب اس کا خاص پرٹیکولر ٹائم ہوتا ہے، اس ٹائم کے بعد نہیں پڑھی جاتی، اس کا تو اس کا پڑھنے کا کوئی فائدہ، آپ پڑھیں ٹھیک ہے لیکن اس کا وہ ثواب نہیں ہے۔ جیسے صبح کی نماز ستارے ڈوب جانے کے بعد پھر اس کی نماز مستحب کا وقت ختم ہو جاتا ہے، جب تک ستارے ہیں تب تک ہی نماز اس کا وقت رہتا ہے۔ اسی طرح نماز مغرب و عشاء، مغرب کی جو خاص کر کے مغرب کی نماز کا جو ہے مستحب ٹائم جو ہے وہ یہ کہ ستارے جو ہے وہ نکل آئیں، تو یہ تقریباً 40-45 منٹس کا ٹائمنگ ہوتا ہے کہ جو نماز مغرب کے بعد بیان کیا ہے۔ نماز عشاء کا تقریباً 2.5 آورس تک رہتا ہے، یہ اس کے بعد پھر مستحب کا ٹائم چلا جاتا ہے۔ جو ظہر عصر کا ٹائم ہے وہ مستحب نماز کا جو وقت رہتا ہے وہ رہتا ہے کہ آپ کا سایہ آپ کے قد کے برابر ہو جائے یا آپ کے قد سے ڈبل ہو جائے، وہ ظہر عصر کا۔ تو یہ سب علامت، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو اس اگر آپ کرائٹیریا کو جو مستحب نماز کے ٹائمنگز کو ہمارے مجتہدین نے بیان کیا ہے اسے مد نظر رکھیں گے، اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ اپنی نمازوں کو مستحب اگر ادا کرے گا تو مطلب اول وقت پڑھ رہا ہے، یعنی جب اس کا میگزیمم ریوارڈ ملنے والا ہے تب اپنی عبادت کو کرتا ہے۔ یہ اس کا ایک بہت بڑا میسج ہے جو ہم شاید کبھی کنوے نہیں کرتے، ہمارے ذہن میں نہیں ہوتا۔ دوسرا یہ کہ جو انسان مستحب نماز پڑھتا ہے تو مستحب نماز پڑھی اسی لیے اس کا ٹائم ہے تو اپنے واجب نماز میں رش نہیں کرے گا، کیونکہ مستحب نماز پڑھنے والا سکون سے پڑھتا ہے، نماز شب پڑھنے والا کبھی رش نہیں کرتا، اس کو پتہ ہے کہ جب میں رات کو اٹھ ہی رہا ہوں تو 5 منٹ پہلے اور اٹھوں تاکہ اپنی نماز کو بغیر کسی تعجیل کے، بغیر کسی عجلت کے پڑھوں۔ تو یہ 4-5 میسیجز 51 رکعت میں چھپے ہوئے ہیں، شاید بعض اوقات ہم اس پہ توجہ نہیں کرتے۔ تو یہ دوسرا کیا، بسم اللہ زور سے پڑھتا ہے، یہ میں جو وہ علامت آپ کو بتاتا ہوں جو یہاں نہیں لکھی، زور سے پڑھتا ہے۔ اس کے بعد یہ کہ زیادہ 40 کے لیے اور جو ہے وہ زیادہ 40 پڑھتا ہے 40 کے دن، یہ لکھا ہے، اور امام حسین کے روزے پر ہو تو اس سے سب سے زیادہ بہتر ہے۔ مٹی پر سجدہ کرتا ہے، اور یہ 5 علامتیں تھیں جو امام نے
بیان کی ہیں. لیکن اس کے علاوہ 5 علامتیں اور ہیں. وہ 5 علامت کیا ہے کہ یہ جب اذان و اقامت ہوتی ہے تو اذان و اقامت میں 2 چیزیں اس میں شامل کرتے ہیں. ایک یہ کہ امام نے اس کے اذان و اقامت کے لیے بلیورز کی علامت میں 3 چیزیں بیان کی. ایک یہ کہ جو اذان دیتا ہے اس میں اندر الفاظ کو دہراتا ہے, ڈبل ٹائم ریپیٹ کرتا ہے. بہت سی جگہ ریپیٹیشن بند ہو جائے گا تو یہ یاد رکھیے گا, یہ ریپیٹیشن امام کی علامت کے طور پر بیان کیا. دوسرا کیا ہے کہ 2 اس میں سینٹنسز اضافی ہے. ایک حی علی خیر العمل کہتا ہے. یہ حی علی خیر العمل جو ہے یہ اس کی نماز کا اذان کا حصہ ہوتا ہے, یہ اذان کا اس کی حصہ ہوتا ہے, جس سے اعلان کرتا ہے حی علی خیر العمل سے مراد وہ دن ہے جس دن سب سے پہلے بلال نے غدیر میں حی علی خیر العمل کے بتایا تھا کہ سب سے بہترین عمل علی ابن ابی طالب کی ولایت ہے. اللہم صلی علی محمد وآل حیدری اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو یہ بھی علامات امام نے نماز کے لیے بیان کی کہ اس سے بھی مومن کی پہچان و شناخت ہوتی ہے. اس کے بعد اذان و اقامت کے ساتھ ساتھ جو نماز میں چند چیزیں اور امام نے اضافی کی ہیں, لیکن میں ایک یونیک چیز بتاتا ہوں جو اپنے ذہن میں رکھیں آپ, بہت خاص امام کی طرف سے. وہ یہ ہے کہ امام نے زینت کے لیے یہ خاص کیا ہے کہ مومن کی علامتوں میں سے علامت ہے کہ وہ خضاب کرتا ہے. تو یہ خضاب کرنا جو ہے یہ باہر کوئی کرتا ہے, بہت ہی شاید نہیں کرتا ہے تو جو کرتا ہے اسے نہ ٹوکا جائے, کیونکہ یہ سنت ہے. نبی نے کہا ہے کہ یہ بھی ایک علامتوں میں سے علامت ہے خضاب کا کرنا, کیونکہ اس سے جو ہے کئی ساری چیزیں حل ہوتی ہیں اور اس کا سبب ہے کہ شاید زینت ہو یا انسان اپنے آپ کو بوڑھا نہ سمجھے تاکہ ہمیشہ جوانوں جیسا کام کرتا ہے. یہ بھی ایک سبب لکھا ہے. تو یہ علامتوں میں سے جی خضاب کا مطلب ڈائی کرنا, خضاب ڈائی کرنا, چہرے کے اور بالوں کو ڈائی کرنا. تو یہ ڈائی کرنا جو ہے یہ خضاب جو ہے امام نے 10 علامتیں لکھی ہیں اور اس میں سے ایک علامت یہ خضاب کرنا بھی لکھا ہے امام نے, تاکہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ امام نے اس کو علامت میں بیان کر دیا. اچھا, رسول کے زمانے میں اس کا ایک الگ اسباب تھا, سبب تھا, لیکن یہاں پر خاص کر کے امام نے اسے مینشن کیا ہے. اب کس عمر تک کون کب تک کرتا ہے ایک الگ چیز ہے, لیکن کرنے میں کوئی اعتراض نہیں. اور یہ اگر آپ کو جو لوگ ڈائی کرتے ہیں اس نیت سے کریں کہ امام حسن علیہ السلام کی جو ہے وہ سنتوں میں سے امام نے سے علامت مومن میں سے بیان کیا ہے. لیکن میں مذاق میں خاص چیز کرتا ہوں کہ اس میں ڈائی کرنے سے مراد یہ داڑھی ہوگی تو کرے گا کیسے بندہ تو یہ بھی شاید انڈائریکٹ میسیج ہے امام کا, تاکہ اسے امام ایک میسیج دینا چاہتے ہیں کہ بھئی ہو گئے تو آپ کریں گے, ورنہ تو پھر اس کا فائدہ نہیں ہے. تو یہ بہرحال چند پیغامات ہیں امام حسن عسکری علیہ السلام کے جو انسان کے کام آتے ہیں, یعنی جو کرنے والے لائے ان کے لیے بھی ایک پیغام ہے کہ وہ کرتے وقت اپنے نہیں کرتے ہیں تو کوئی مستحب چیز ہے, لیکن جو لوگ کرتے ہیں ان کے لیے یہ کہ وہ امام حسن عسکری کی سنت سمجھ کے اس کو کریں. ایسی علامتیں ہیں بہت ساری جو, اور اس کے بعد وہی ہے کہ نماز جنازہ میں ان کی 5 تکبیر ہوتی ہے. یہ بھی امام کی ہی فرمائش. یہ 10 جو ہے علامتوں میں سے ایک علامت یہ نماز جنازہ میں بھی امام حسن عسکری مومن کی جب نماز جنازہ ہوگی تو اس میں 5 تکبیر ہوگی, 4 نہیں ہوگی, یہ 5 تکبیر, 5ویں تکبیر امام کی طرف سے ہے. تو یہ امام نے یہ علامتوں میں بنائی. تو 10 علامتیں امام نے بیان کی مومن کی. تو یہ ایک علامت. یہاں پر جو امام نے خاص حدیث بیان کی جس میں ساری علامتیں جمع کی ہیں, اس میں آپ خبر الامام العسکری علیہ السلام لشیعت ہی اوصیکم بتقوی اللہ وورع فی دینکم والاجتہاد للہ وصدق الحدیث واداء الامانۃ الی من ائتمنکم من بر او فاجر او طول السجود وحسن الجوار فبہذا الجاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی عشائرہم واشہدوا جنائزہم ودعوا مرواتهم وأدوا حقوقهم فإن الرجل منكم إذا ورع في دينه وصدق في حديثه وأدى الأمانة حسن خلقه ما الناس قيل هذا شيع فصيروني ذلك اتقوا الله وكونوا زين لنا وكونوا زينا ولا تكونوا شينا أنجروا إلينا كل مودة وادفوا عنا كل قبيح وإنه ما قيل فينا من حسن فنحن أهله وما قيل فينا من سوء فما نحن كذلك لنا حق في كتاب الله وقرابة من رسول الله وتطهير من الله ولا يدعي أحد غيرنا إلا كذاب أكثر ذكر الله وذكر الموت تلاوة القرآن والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإن الصلاة على رسول الله 10 حسنات احفظوا
मा उसीकुम बिही वस्तौदुकुम लाहो वक़रउ अलैकुम अस्सलाम। ये इमाम की एक बहुत खूबसूरत हदीस में नबी पढ़ दी, जो बहुत से लोग माशाल्लाह अरब यहाँ आते हैं तो उनके लिए भी रहे। इमाम ने जो अलामतें बयान की, क्या करें हम ताकि इमाम के हकीकी चाहने वाले शुमार किए जाएँ, इमाम के सही मोमिन उनके शिया क़राब हैं। तो सबसे पहले इमाम कहते हैं मैं तुम्हें अपने दीन में वरा और तक़वा, अल्लाह की राह में जिहाद और कोशिश और रास्तगोई की जो है वो वसीयत करता हूँ। ये 4-5 चीज़ें एक साथ हैं। तक़वा के सिलसिले में बहुत खूबसूरत है कि तक़वा के जो है 3 बेनिफिट्स हैं। जो इंसान तक़वा अख्तियार करता है, खुदा उसे हक़ व बातिल में फ़र्क का जो है वो तोहफ़ा अता करता है। ये पहली चीज़ है। दूसरा क्या है, खुदा इसके लिए जो है वो राहों को हल कर देता है, इसके लिए आसानियाँ पैदा कर देता है, इसकी मुश्किलात को हल कर देता है, इसकी मुश्किलात ख़त्म हो जाती हैं। खुदा उसकी वजह से उसकी दुआओं को कबूल करता है और ख़ास करके उसके गुनाहों को माफ़ कर देता है। ये जो है तक़वा परहेज़गारी की जो है। उसके बाद इमाम फरमाते हैं कि अमानतों का अदा करो, चाहे वो फाजिर हो चाहे मोमिन हो, किसी की अमानत को रख नहीं सकते। तो अमानत का अदा करना ये भी इंसान के ऊपर वाजिब है, चाहे वो मोमिन हो चाहे फाजिर हो। उसके बाद इमाम सिफारिश करते हैं कि मैं तुम्हें तूलानी सजदे की सिफारिश करता हूँ कि अपने सजदों को तूलानी करो, जितना लंबा सजदा हो सकता है करो। अब देखिए नमाज में 2 जुज़ को याद रखिएगा, है ना। इंसान क़रात में रश करता है तो मामला बड़ा ख़राब है, लेकिन रुकू सजदे में अगर इंसान ठहर के करता है तो दोनों के सवाब लिखें। एक ये कि इंसान तूलानी सजदा करेगा तो जितनी देर सजदे में उसका सर होगा वक्त उसकी उम्र हिसाब नहीं होगा, है ना। ये दूसरा क्या है कि जो इंसान रुकू को तूलानी करेगा उसको अज़ाब क़ब्र से खुदा ने अमान दी है। तो ये दोनों चीज़ें हैं, रुकू और सजदे में ठहरना, दोनों के में बेनिफिट है। क्या है, रुकू में ठहरने से इंसान अज़ाब क़ब्र से बचता है और तूलानी सजदे से जितना सजदे में सर रखेगा खुदा उतनी उसकी उम्र को बढ़ा देगा। तो ये इंसान के लिए। दूसरा क्या, अपने हमसायों के साथ हुस्न सलूक करना। हमसायों में ज़रा कोई कंडीशन नहीं, मैंने कहा 3 जगह मज़हब का कोई दखल नहीं है। माँ बाप किसी मज़हब का एहतराम हमेशा वाजिब रहेगा, अमानत किसी की भी हो अदा करना है। उसके बाद पड़ोसी कोई भी हो उसके हुकूक अदा करना वाजिब है, चाहे किसी मज़हब का हो। और चौथा, मेहमान कोई भी हो उसका भी एहतराम रिगार्डलेस ऑफ रिलीजन आपके ऊपर ज़रूरी हो जाएगा। तो ये तमाम तर चीज़ें जहाँ मज़हब की क़ैद को उठा दिया गया, उसमें एक पड़ोसी है, पड़ोसी से अच्छे ताल्लुक़ात रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके लिए एक अलग से पूरा बाब है कि क्यों पड़ोसी से ज़्यादा अच्छे ताल्लुक़ात रखे जाएँ। उसके बाद उसके बाद कहते हैं क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही चीज़, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, ये जितनी अलामतें बयान की हैं कि तक़वा, उसके बाद अमानतदारी, सच बोलना, लोगों के साथ हुस्न सलूक, तुलानी सजदे करना, ये तमाम तर चीज़ें, हमसायों के साथ अच्छा सलूक करना, कहते हैं यही दीन नबी लेकर आए थे। ये अलामतों के तौर पर रसूल करें क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही चीज़ें लेकर तशरीफ़ लाए थे। तुम्हें सिफारिश करता हूँ कि जाकर मुखालिफिन की जमातों में नमाज अदा करो। ये इमाम ने कहा। मुखालिफिन से मुराद क्या है, जो इमामों को इमाम नहीं मानते। लाज़मी नमाज तो मुसलमान ही पढ़ेगा, जो नहीं पढ़ता मुसलमान ही नहीं है। तो ये इमाम कहते हैं मुसलमान। तो अब जो कहते उनके साथ क्यों करो जमात में शिरकत हो और उनकी जनाज़ों में शरीक हो, उनकी जनाज़ों में शरीक हो, उनके बीमारों के आयादत को जाओ। इमाम उनके कह रहे हैं कि जो इमाम को इमाम नहीं मानते उनके पास, तो इमाम को जो इमाम मानते हैं उनके लिए तो बेदर्जा औला है, उनके लिए तो कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। ये इमाम उनके लिए कह रहे हैं कि क्योंकि तुम हमारे मैसेंजर हो, हमारी तरीक़े को तुम उनके दरमियान जब जाकर नशर करोगे तब जाके मुबल्लिग़ दीन कहलाओगे। तो इसीलिए इमाम ने कहा कि अदा और उनके हुकूक अदा करो, उनके राइट्स को भी फुलफ़िल करो। तुम में से कोई शख्स अहले वरा और परहेज़गार हो और सच्चा हो और अमानत अदा करे और इसका तर्ज सलूक और रवैया अच्छा हो तो कहा जाएगा कि ये शिया है, ये हमारा है, ये हमारा चाहने वाला है, हमारा मानने वाला है। बस ये बात सुनकर मसरूर और शादमान हूँ। कहते हैं ये अगर तुम अंजाम देते हो तो इमाम कहते हैं कि जब तुम ये अमल करोगे तो ऐसा देखकर मुझे खुशी होती है। तो इमाम को खुश करने का बेहतरीन तरीक़ा इन अलामतों को अपने अंदर पैदा करना है। इंसान जब इन अमानतों को अपने अंदर पैदा करेगा तो हमारे इमाम हमें देखकर खुश हो जाएंगे, हमें अपना चाहने वाला शुमार करेंगे, हमसे मोहब्बत करेंगे और इमाम की मोहब्बत ही नजात है। हम इमाम से मोहब्बत करके दुनिया संवारते हैं, इमाम हमसे मोहब्बत करेंगे तो नजात है, क्योंकि इमाम और इमाम हमसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। उसका सबब दूसरी जगह बयान किया है। तो ये तमाम पैगामात हैं। एक और चीज़ सुन लें ताकि ये आपके लिए
کام آئے گی انشاءاللہ. وہ جو میں نے آپ خدمت میں وعدہ کیا تھا کہ جو 20 چیزیں مومن کی علامت میں سے یا مومن کو بینیفٹ دنیا اور آخرت میں پہنچائیں گی، اس کا انشاءاللہ نیکسٹ ویک یا جب بھی اس کا موقع تھا آپ کی خدمت کروں، کیونکہ یہ دن امام حسن عسکری کا آ گیا بیچ میں، دونوں طرف امام کی ولادت کی تاریخ ہے، اس لیے میں نے امام حسن عسکری سے مختص کیا، لیکن تھوڑا سا ریلیشن وہ سمجھنے میں مدد کرے گا. ایک حدیث اور امام حسن کے کہ عارف الناس بحقوق اخوانہ اشدہم قضاء لہا واعظمہم عند اللہ ہے شان للہ ومن تواضع فی الدنیا لاخوانہ فہو عند اللہ من الصدیقین من شیعۃ علی ابن ابی طالب علیہ السلام حقا. یہ کہ امام نے کیا کہا ہے کہ اصل میں مولائے کائنات کا سچا ماننے والا کون ہے، اس کی علامت امام فاہم کے کیا کہہ رہے ہیں کہ انہ ہوا عند اللہ من صدیقین و من شیعتہ علی ابن ابی طالب. امام کہتے ہیں علی ابن ابی سچا شیعہ ہونے کی علامت کیا ہے؟ جو شخص اپنے بھائیوں کے حقوق کا سب سے زیادہ معرفت رکھتا ہے. سب سے پہلے کیا ہے کہ اپنے مومن بھائی کے رائٹس کو پہچانا کہ اس کے رائٹس مجھ پر کیا ہیں. خالی رائٹس کا جاننا ضروری نہیں ہے، اگر رائٹ جانیں گے نہیں تو آپ اس کو فلفل کیسے کریں گے؟ تو پہلے تو آپ کو اسٹڈی کرنی ہے کہ میرے مومن بھائی کے رائٹس مجھ پر کیا ہیں. جب وہ رائٹس جان لیں گے تو پھر ان کو ادا کرنے کے لیے شدت سے کوشش کرنا، یعنی ان کو پورا کرنے کے لیے اپنی پوری جی جان لگا دینا. یہ امام فرما رہے ہیں اگر کوئی اس کام کو کرتا ہے تو پھر یہ شخص جو ہے وہ صحیح طور پر جو ہے وہ عظمت و بلندی رکھتا ہے. کوشاں و شان و منزلت کے لحاظ سے اللہ کے نزدیک سب سے بڑا ہے کہ جو اپنے بھائیوں کے حقوق کو پہچانے، ان کو ادا کرنے کے لیے صحیح کوشش کرے. یہی اللہ کی نگاہ میں سب سے بڑی منزلت و شان رکھنے والا یا عظیم درجے کا حامل ہے. جو دنیا میں اپنے بھائیوں کی نسبت سب سے زیادہ اب کہتے ہیں ایک تو حقوق ادا کرنا، دوسرا امام نے اب پلٹ کے کہا کہ حقوق ادا کرنے کے بعد یہ نہ سمجھنا کہ ہم نے اپنا سب کام کرے تکبر آ جائیں، اس کے بعد بھی ان سے ملتے وقت تواضع اور انکساری سے جو ہے پیش آنا، ان کے سامنے ہمبل رہنا، ہمبل سے کا مظاہرہ کرے گا. اور یہی لوگ جو ہمبل رہے گا مومن کے سامنے، اس کے لیے کیا ہے کہ یہی سچ جو ہے حقیقت میں اللہ کے نزدیک بھی، امام کے نزدیک بھی سچا بھی ہے اور علی کا سچا ماننے والا بھی ہے. نعرے حیدری، نعرے صدری، نعرے خیبری، یہ مولا مشکل کشا علیہ السلام بلند سلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو یہ امام نے بہت سارے جو ہے وہ پیغامات دیے ہیں. میں نے عرض کیا کہ 20 سے زیادہ پیغامات ہیں. میں چند آپ خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ ائمہ طاہرین کی یہ بڑی عنایت ہے ہمارے لیے کہ انہوں نے ہماری زندگی کو سنوارنے کے لیے کرائٹیریا بنایا، ایک طریقہ بنایا ہے، اور یہ طریقہ بہت ضروری ہے. اس کو ایک جملے کو سن لیجئے جو خلاصہ ہے تاکہ میں دوسرے جو ہے معروضات کو اپنے دوسرے خود میں آپ کو پیش کروں. اگر مومن بھائی یعنی مومن بھائی ایمان کے اعتبار سے رشتہ رکھتا ہے، جو ایمان کے اعتبار سے رشتہ رکھتا ہے، اگر اس کے اتنے رائٹ ہیں تو جو خونی رشتہ رکھتا ہے اس کے کتنے رائٹ ہوں گے، اور بھائی کے اتنے رائٹ ہیں تو ماں باپ کے کتنے ہوں گے. اور ماں باپ کے انسان رائٹس ادا کرے گا تو انہی کی دعاؤں سے وہ مومنین کے حقوق ادا کر پائے گا. یہ معاملہ بڑا امپورٹنٹ. اب یہاں سے اگلا جملہ بہت قیمتی ہے، اس کو یاد ہے کہ جو ماں باپ جو مومن بھائی کے اس کے ساتھ ساتھ اپنے سگے بھائی کے اس کے بعد ماں باپ کے حق ادا کرنے کی صلاحیت رکھے گا، وہی حق امامت کو ادا کر پائے گا. حق امامت چھوٹا نہیں ہے. حق امامت یہ جو امام طلب کریں کیا منقط نماز، یہ تمام 10 علامت آپ نے بیان کی کہ حق امامت کی سیڑھی بہت اونچی ہے. اس سیڑھی تک پہنچنے کے لیے آپ کو درجہ بر درجہ چلنا ہے. جو آپ کے ساتھ ہیں، جن کا آپ کے ساتھ روزانہ کا جو ہے وہ رشتہ ہے، جو آپ کو فزیکل اور وربل اور اپنا جو ہے ہر اعتبار سے معانی اعتبار سے یا دوسرے اعتبار سے مدد کرتے ہیں، ان تمام امداد کو آپ حاصل کرتے ہیں. جو آپ ریسیو کریں اس کے بدلے میں آپ دے رہے ہیں. تو اگر وہ نہیں دے پائے تو پھر اس کے بعد اگلی سیڑھیوں پہ چڑھنا انسان کے لیے مشکل ہوگا. تو ان تمام کیٹیگریز کو اپنے دماغ میں رکھیں اور ٹرائی کریں کہ ان تمام رائٹس کو فلفل کریں تاکہ اس کی جزا دنیا آخرت میں خدا ہمیں عنایت کر سکے. ہم امام کے سچے چاہنے والے مومن شمار ہوں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم ارزقنا ایمانا صادقا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا وعلما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وزوجتا صالحا ولدا صالح پانا تجھ واسطہ چاہتا ہوں. حضرت مجلس کے نیک حاجات مات قبول فرما. پانے والے چاہتا معصومین علیہ السلام کے صدقہ میں اس وقت بابرکت کے پانے والے توسل سے جناب بیمار مخصوص شاد بھائی فضا عبید بھائی مذاہب بھائی مخصوص اشتاق بنا اس بھائی محمد قادم پانے
کے مقام بھائی پانے والے، مخصوصاً شبیر ولی پانے والے، اور ہمارے مظفر رضوی صاحب کا جو کہ آپریشن آپ پانے ان کو پانے والے، جمنات بھی بیمار ہیں پانے والے جن کے ہمارے زبان پر نام ہے، نام نہیں ہے پانے والے، جنہوں نے دعا کے لیے کہا سب کو شفاء کامل عاجل عطا فرما، پانے والے ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تاجر عطا فرما، ہمیں بچے حسن و کامیابی عطا فرما، جو اچھے رشتوں کی تلاش میں فرما، ہمیں تمام ان علامتوں کو جو مومن کی امام حسن عسکری نے بیان کیے ہیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرما، ہماری عبادت کو قبول فرما لے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے محروم مغفرت فرما، ہمارے امام زمان کے ظہور میں تاجر عطا فرما، ہم کو ان کے انصار اعوان میں قرار دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین۔ پاک و منزہ پروردگار کائنات ہستی کو خلق کرنے والا ہے، پاک و منزہ پروردگار شیخ نزدیک ہمارے دل کے حال کو جاننے والا ہے، پاک و منزہ پروردگار ذرا برابر نیکی بدی کا حساب کتاب رکھتا ہے، پاک و منزہ پروردگار جو عفو بخشش کرنے والا ہے، پاک و منزہ پروردگار جس نے ہماری ہدایت کے سامان کو فراہم کیا، نبی کا طولانی سلسلہ بھیجا، صلاۃ والسلام علی خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی علی ابن ابی طالب، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی حسن ابن علی، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی حسین ابن علی، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی علی ابن الحسین، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی محمد ابن علی، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی جعفر ابن محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی موسیٰ ابن جعفر، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی علی ابن موسیٰ الرضا، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی محمد ابن علی، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی علی ابن محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی حسن ابن علی، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی خلف الحاد المہد المنتظر، اللہم صل علی محمد وآل محمد، واجل فرجهم واشف اہلک، آدم جن کے ظہور سے دونوں عدل و انصاف سے بھر جائے گی، ظلم و جور ختم ہو جائیں گے، تاجر ظہور کے لیے دعا گو ہیں۔ میں نے اس کے امام نے بہت ساری علامات بلیورز کی بتائی ہیں، اس میں سے چند آپ نے عرض کی، چند اور مختصر عرض کر دیتا ہوں۔ ان میں ایک ہی امام فرماتے ہیں کہ شیعۃ علی علیہ السلام ہم الذین یؤثرون اخوانہم علی انفسہم ولو کان بہم خاصہ، کہتے ہیں کہ امام حسن نے فرماتا ہے کہ علی بن ابی طالب علیہ السلام کے سچے ماننے والوں شیعوں کی علامت یہ کہ وہ اپنے بھائیوں کو اپنے اوپر مقدم رکھتے ہیں، یعنی خود اپنی ضرورتوں کو پس پش ڈال دیتے ہیں، اپنے بھائیوں کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں۔ یہ مقدم رکھنا ان کو، یعنی پریفرنس دینا، ان کو آگے بڑھانا، ان کے لیے زیادہ جو ہے یہ امام نے علامت کے طور پر۔ اور جب بھی وہ کسی ضرورت میں ہوتے ہیں تو ان کی ضرورتوں کو، اپنی ضرورتوں کو پس پش ڈال کے پورا کر دیتے ہیں۔ بہت سی جگہ آپ کرتے ہیں، آپ کو بھی بہت بیزی لائف ہوتی ہے، لیکن کبھی پروگرامز ہوتے ہیں تو اپنے پروگرامز کو آپ ملتوی کر دیتے ہیں، ان کے پروگرام میں شامل ہوتے ہیں۔ یہ ایک اس کی جیتی جاگتی مثال ہے جس کو دنیا میں اکثر لوگ انجام دیتے ہیں، لیکن اس نیت سے جائیں کہ یہ امام نے فرمایا، اس نیت سے نہیں کہ وہ بھی میرے یہاں آئے،
ہماری نیت الٹی ہو جاتی ہے کہ میں جاؤں گا تو کوئی آئے گا، کوئی آئے نہ آئے امام آئے فرق نہیں پڑتا ہے. تو اسی وجہ سے یہ نیت امپورٹنٹ کہ آپ کو اس میں جو تھاٹ پروسیس ہے اس سے گزرنا ہوتا ہے جب تک آپ اپنے اس مقام والا کو حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو تھاٹ پروسیس امام نے دیا کہ یہ علامت ہے، یہ ہمارے لیے رسپانسبلٹی ہے کہ ہم اپنے بھائی کو اپنے پر مقدم رکھیں. مقدم، تو یہ مقدم رکھنا بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اب دیکھیے میں آپ کو ایک تھوڑا سا ٹیسٹ بتاتا ہوں، اگر آپ کر سکیں تو بہت اچھی بات ہے. ویسے آپ کرتے ہیں، میں نے دیکھا ہے بہت کم لوگ ہیں جو اس ٹیسٹ میں فیل ہوں. 90% پاس ہونے والے ہیں. آپ کے آگے کوئی کھڑا ہے تو آپ ضرور کہتے ہیں آگے آ جائیں، اب وہ نہیں آئے تو کوئی بات نہیں ہے، مقدم کر کے دیکھ لیں ضرور کہ ہو سکتا ہے اسے جلدی ہو سکتا ہے اسے جلدی ہو. آپ بھی پلیٹ ہاتھ میں رکھے کھڑے ہیں، وہ بھی پلیٹ ہاتھ میں رکھے گا. اگر آپ پیچھے مڑ کے کہتے ہیں بھائی آگے آنا چاہے تو آ جاؤ، اگر آ جائے تو بہت اچھا ہے، نہیں آئے تو امام کی بات پہ آپ نے عمل کر لیا ہے، آپ جزا کے حقدار ہیں. کھانے سے پہلے ہی آپ کو روح کی غذا مل گئی ہے. تو یہ ایک بہت ہی پیغام ہے. تو اس طرح بہت سارے پیغام ہیں، اور یہ بہت امام کا دیکھیے جو اس میں بلیور سے کہتے ہیں امام کا جو مومن شیعہ ہے، علیکم بالفکر و انہو حیات القلب البصیر و مفتاح ابواب الحکمہ. کہتے ہیں جو بھی ہمارا ماننے والا ہے وہ بہت ہی زیادہ سمجھدار، زیرک اور تھاٹ پروسیس کرنے والا ہوگا. ہاں بہت ہی زیادہ. کیا یہاں پہ امام نے کہا ہے علیکم بالفکر، یعنی غور و فکر کرنے والا ہے، ہر چیز میں علامت تلاش کرتا ہے. میں نے عرض کیا سب سے پہلی علامت اتنے دن سے میں جو ہے پڑھ رہا ہوں کہ اگر چیز کو دیکھ کر انسان کو، پینٹنگ کو دیکھ کر پینٹر نظر آتا ہے، اتنی شعور سب میں، تو کائنات کو دیکھ کے خالق اگر نظر نہ آئے تو اس مطلب وہ فکر کرنے والا نہیں. یہ سب سے بڑی چیز ہے. تکبیر، اللہ اکبر، نعرے رسالت، یا رسول اللہ، نعرے حیدری، نعرے صدری، یا نعرے خیبری، یا دیے امام زمانہ علیہ السلام بلندر سلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو یہ عروج کی طرف ہے کہ ہر شے کے پیچھے خدا کی قدرت اگر اسے نظر آ رہی ہے تو وہ صاحب فکر ہے، تب مومن ہے، تب اس کی علامت ہے، اس کے ہر جگہ نظر آئے. یہی ایزا نگامی. اب یہ دیکھیے ریورس لا رہا ہوں آپ کو کہ امام کا جو میرا موضوع ہے اس تک جو ہے آپ کی رسائی رہے. اب کیا ہوتا ہے کہ مومن کے لیے اچھی فکر رکھتا ہے. اگر ہم دیکھ پائیں تو یہ زیرکی ہے. دوسرا والا ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے دشمنی کر رہے ہیں تو دشمنی ہو جائے گی. کیونکہ یہ امام نے کہا ہے کہ میں کیسے پتہ لگاؤں کہ میرا مومن بھائی مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے. تو امام کو اس سے مت پوچھو، اپنے دل میں جھانک کے دیکھو، جتنی محبت تمہارے دل میں اس کی ہے اتنی تمہاری اس کے دل میں. آپ جب اچھی فکر رکھیں، اچھا سوچیں گے، اس کی اچھی قدرت کریں گے تو اس کی وجہ سے آپ اس کو بہتر. مفتاح باب الحکمہ، یہ انسان کے وزڈم کو بڑھاتا ہے. وزڈم کے بغیر آپ اپنی زندگی کو کبھی بھی کامیابی سے ہمکنار نہیں کرتے ہیں. تو بصیرت، اہل بصیرت ہوتے ہیں. دوسرا کیا، آخرت کو یہ علامت جو بتائی وہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ بڑی ڈیٹیل ہے، وقت میں ختم ہو گیا، انشاءاللہ کسی اور وقت آپ کی خدمت کروں گا. جو بہت بڑی کہ ہر کام میں مومن کا ٹارگٹ دنیا نہیں ہوتا. دیکھیے یہ بہت بڑی چیز ہے. یہ اگر آپ پوائنٹ سمجھ گئے تو یہ گولڈن پوائنٹ ہے. ہم ہر چیز کو جو بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں اس میں ہمارا ٹارگٹ دنیا ہوتا ہے. امام کہتے ہیں نہیں، وہ جب بھی ٹارگٹ کرتا ہے تو اس کا ٹارگٹ آخرت ہوتا ہے. لباس بائے کر رہا ہے تو دیکھتا ہے کہ کیا یہ لباس آخرت کے لباس میں مدد کرے گا یا اس کے لیے مشکل پیدا کرے گا. کھانا لیتا ہے تو سوچتا ہے دنیا میں انجوائمنٹ ہے، لیکن کیا ایسا تو نہیں کہ جنت کی غذاؤں سے محروم کر دے. یہ کھانا جو میں کھا رہا ہوں یہاں تو انجوائے کروں گا، لیکن یہ کھانا کھانے سے اگر میں امام کا چاہنے والا نہیں رہا تو پھر جنت کی غذاؤں سے محروم ہو جاؤں گا. تو یہ سوچ کے کھاتا ہے نہیں کھاتا، یہ سوچ کے پہنتا ہے کہ نہیں پہنچتا ہے. ملاقات میں، محفل میں، مجلس میں، جہاں بھی شرکت کرتا ہے اسے پتہ ہے کہ یہاں جانے سے مجھے جنت میں انٹری ملے گی کہ نہیں. تو اگر یہ سب اس کے ذہن میں فکر ہے تو آخرت کو مد نظر کر کام کرتا ہے، تب زیرک ہے، تب سمجھدار ہے. مین گول اس کا وہ ہے. اب بس بات ختم کر رہا ہوں، لیکن کیوں بچے بیٹھے ہیں اس لیے اتنا اردو ضرور سمجھتے ہیں انشاءاللہ، ورنہ پھر جب اگر زیادہ آئیں گے تو میں انشاءاللہ عرض کر دوں گا. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. آج کے دور میں بڑا مسئلہ خراب ہے، یاد رکھیے گا. جو ہمارے بچے کالج جاتے ہیں بہت الرٹ رہیں. میں ان کو بار بار بتاتا ہوں، یہ کالج کے بچے بہت الرٹ. کیوں؟ آپ ہی کے ٹیچر، آپ ہی کے مینٹر آپ کو ڈٹریل کرتے ہیں. آپ میڈیکل فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں، انجینئرنگ فیلڈ میں جاتے ہیں، وہ 4 سبجیکٹ کا بوجھ آپ پہ ڈال دیتے ہیں کہ یہ بھی پڑھو ساتھ میں. اگر یہاں نہیں گئے تو یہاں کیوں گئے؟ یہ اکثر کہتے ہیں بھائی ڈاکٹر بننا چاہتے ہو تم جو ہے تم کیا کر رہے ہو، اپنی جو ہے بایولوجی میں میجر کر رہے ہو. اگر تم ڈاکٹری میں نہیں جا پائے تو پھر کیا کرو گے؟ تو ایسا کرو اور 2 میجر لے لو. تو ڈبل میجر کراتے ہیں. اس سے بیچارے بچے پہ بوجھ پڑ جاتا ہے، ادھر جاتے جاتے رک جاتا ہے. یہ غلط چیز ہے. اس سے بتا جب ہم کو یقین ہے کہ چلے جائیں گے تو پھر دوسرا بوجھ کیوں ڈالیں.
تو یہ ایڈیشنل چیز جو ایڈ کرتے ہیں یہ انسان کے لیے مشکل کا سبب بن جاتی ہے، یہ ان کو ڈیٹیل کرتے ہیں، خود خراب کرتے ہیں. اسی طرح دوسری انجینئرنگ میں بھی کرتے ہیں، ہر سبجیکٹ میں ہو رہا ہے. میں نے بہت دیکھا دنیا میں نے جہاں بھی جاتا ہوں لوگوں سے ملاقات کرتا ہوں جہاں مجھے ایسے بچے ملتے ہیں جو اپنے ٹارگٹ کو اچیو نہیں کر پائے، جب ان کو انالائز کیا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہاں گڑبڑ مچانے والے انہی کے مینٹورز ہیں. تو ایسے میں جو ہے ان کو الرٹ رہنا ہے کہ وہ چیزیں جو مجھے اپنے ٹارگٹ سے روک دیں اسے مجھے نہیں کرنا ہے. تو یہ ان کے لیے میسج تھا. اسی طرح ہمیں ٹارگٹ یہ کرنا ہے کہ جنت میں جانا، جو چیزیں جنت میں جانے سے روک دیں انہیں چھوڑ دیں. یہ سمپل لاجک ہے، اس کے بعد آپ کی زندگی سیدھی سیدھی ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم.